السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ارائز ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہمیں کوئی لینگویج سیکھنی ہو، اگر ہمیں کوئی لینگویج جاننی ہو تو ہمیں گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم کسی بھی لینگویج کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر جو سوال ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لینگویج آخر کس کو کہتے ہیں، لینگویج کا مطلب کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لینگویج کا مطلب زبان سے ہے۔ اگر ہم یہ جو اردو ڈکشنری آتی، فیروز اللغات اردو ڈکشنری آتی ہے، وہاں پر اگر ہم چیک کریں گے تو زبان جو ہے، زبان بول چال کو کہتے ہیں۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو لینگویج ہے یہ بول چال کو کہتے ہیں۔ ہم مزید لینگویج کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ That media by which we can communicate to each others is called language. لینگویج وہ میڈیا ہے، وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی کو ہم لینگویج کہتے ہیں۔ ہمیں فیلنگس ہوتی ہے، ڈیزائرس ہوتے ہیں، ہمیں تھاٹس ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اسی کو ہم نام دیتے ہیں لینگویج۔ دنیا میں بہت سارے لینگویجز موجود ہے جن میں انگلش، اردو، عربک، ہندی، سنسکرت وغیرہ۔ لینگویج از سپوکن، اس کا مطلب ہے یہ جو لینگویج ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ The method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in the structured and conventional way, according to Oxford Dictionary. یہ جو میتھڈ ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں طور طریقہ جو ہے ہیومن کمیونیکیشن کا، چاہے وہ سپوکن ہو چاہے وہ ان ریٹن فارم ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، یوز آف ورڈز ہوتے ہیں۔ جب انسان ورڈ استعمال کرتے ہیں، جب انسان اچھی طریقے سے ان سٹرکچرڈ، ان گڈ مینرز الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں تو لینگویج وجود میں آتی ہے۔ لینگویج ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے، لینگویج ہم اس کو بول بھی سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لینگویج از ووکل، یہ جو بول چال ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، اسی کو لینگویج کہتے ہیں۔ فردر، language is purely human. It is method of communicating ideas, feelings, emotions, thoughts and desires through voice. اگر غور کیا جائے دنیا میں بہت سے کریچرز ہے، ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے یہ جو لینگویج ہے یہ ہیومن کو بخشی ہے۔ اس کے بعد it is method of communicating ideas. یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، فیلنگس، ایموشنز، تھاٹس اینڈ ڈیزائرز، ان کو ہم تھرو وائس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم شیئر کریں تو کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے بارے میں جان سکتا ہے، اسی کو لینگویج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساؤنڈس پلس دیئر میننگس از کالڈ لینگویج۔ ہم زبان سے ساؤنڈس نکالتے ہیں، سو منی ساؤنڈس نکالتے ہیں، جب ان کی میننگس ہو، ان کی میننگس جب ہو، ایک تو ساؤنڈس پلس ان کی میننگس، انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں لینگویج۔ اگر ہم کوئی ساؤنڈ نکالے ان کی میننگس نہیں ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از لینگویج۔ ساؤنڈس کو میننگس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد لینگویج از ایکسپریسڈ
of ideas by means of speech. Sounds combine into words. Words are combined into sentences. A system of human communication using particular combination of words in speech or writing. لینگویج سے آئیڈیازوں کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. لینگویج سے آئیڈیازوں کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اگر غور کیا جائے انسان کے منہ سے بہت سے ساؤنڈز نکلتے ہیں. ساؤنڈز پھر بناتے ہیں ورڈز. ورڈز پھر بناتے ہیں سینٹنسز. جب سینٹنس وجود میں آتا ہے یہی سینٹنس ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے تو آسانی کے ساتھ دوسرا بندہ سمجھ سکتا ہے یہ جو بندہ ہے, یہ جو انسان ہے کہنے والا, یہ کیا کہہ رہا ہے ایکچولی. یہ جو کمبینیشن آف ورڈز انٹو سینٹنس ہوتے ہیں, جب سینٹنس بنتے ہیں, یہ سپیچ میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ ان ریٹن فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد لینگویج از اے سوشل فینومینن. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو لینگویج ہے یہ سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتی ہے. لینگویج از ناٹ انٹرنسک. اس کا مطلب ہے ذاتی, اصلی, حقیقی, پیدائشی, قدرتی, یا ہم کہہ سکتے انبارن. یعنی یہ حقیقی طور پر یا پیدائشی طور پر انسان کو نہیں ملتا ہے. یہ جو لینگویج ہے یہ نہیں ملتی ہے ایک انسان کو حقیقی طور پر. اگر غور کیا جائے ایک انسان کو ہاتھ ہوتا ہے, پیر ہوتا ہے, so many parts are there which are inborn to the human. کچھ انسان ہینڈی کیپڈ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ہینڈی کیپڈ مطلب یہ ہوتا ہے کوئی انسان لنگڑا بھی ہو سکتا ہے, ڈیف بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیز انبارن میں آتے ہیں, یہ پیدائشی میں آتے ہیں, یہ قدرتی چیز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لینگویج ہے یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کیا ہوتی ہے پھر, اٹ از لرنڈ. یہ سوسائٹی میں سیکھی جاتی ہے. لینگویج ہیز نیڈ آف سوسائٹی. لینگویج سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد لینگویج پرزروس کلچر. ہمارا تہذیب جو ہے لینگویج اس کو پرزرو کرتا ہے, اس کو محفوظ رکھتا ہے. اٹ ہیلپس us ٹو ریکارڈ ہسٹری. اس کے ذریعے ہم ہسٹری کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے بھی چیز ہے جو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں جن میں نالج ہے, کلچر, سائنٹیفک ریسرچ, ریلیجن. اس کے بعد اگر لینگویج کا اوریجن دیکھا جائے, لینگویج جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے, اس کا وجود کیا ہے. اس میں ایک سوال ارائز ہوتا ہے, وہ ہے ہاؤ ڈیڈ دا فرسٹ لینگویج کمز انٹو بینگ. دنیا میں کون سی پہلی لینگویج ہے, کون سی پہلی زبان ہے جو وجود میں آ گئی. اس کا سوال, یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے نیدر کین بی پرووڈ اور ڈسپرووڈ. یہ پروو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون سی لینگویج پہلے وجود میں آ گئی, نہ ہی مسترد کیا جا سکتا ہے کہ کون سی لینگویج پہلے وجود میں آ گئی. مسترد کا معنی ہے رد کرنا, نہ ہی رد کیا جا سکتا ہے کہ کون سی لینگویج پہلے وجود میں آ گئی. لیکن بلیف ہے, یقین ہے, many societies believe that language is the gift of the God of humans. بہت سی سوسائٹیز کہہ رہے ہیں, بہت سی یہ جو انسان ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے یہ گفٹ آف گاڈ ہے, خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے انسان کے لیے. اگر ہولی قرآن پر نظر ڈالے تو سورہ جو ہے سورہ بقرہ یہ دوسرا سورہ ہے, اس کی 31 آیت سے 33 آیت تک کہہ رہی ہے which tells that Allah taught آدم علیہ السلام the names of living creatures. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء یعنی چیزوں کے نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء یعنی چیزوں کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. ایٹ لاسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
It is impossible to prove that which language came first. یہ ناممکن ہے کہ کون سی لینگویج پہلے وجود میں آ گئی، اس کو پروو کرنا امپاسبل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔